اچھا خاصا فاصلہ ہے اور ایک خاتون کے لیے اب تو وہاں جو ہے وہ ٹھنڈا ماحول پیدا کر دیا اور جگہ جگہ کولر نصب کر دیے ہیں تاکہ تھک جائیں تو تھوڑا سا پانی پی لیں. لیکن اس زمانے کے اندر یہ چٹیل پہاڑی تھی اور اوپر جو ہے وہ آگ برساتا ہوا سورج اور نوکیلے پتھر، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کو وہاں لٹا کے خود پیاس سے اور بھوک سے نڈھا ہیں، لیکن کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ جاتی ہیں. ذرا تصور کے اندر ماں کے اس پیار کا روپ دیکھو. اللہ اکبر، اپنے بیٹے کے لیے ماں کی بے تاب تڑپ دیکھو. اور پھر جو ہے وہ جب مروہ پہ پہنچی اور 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، 7 اشواط ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بار بار ادھر ادھر دیکھ کر کے تو طبیعت میں ایک مایوسی اترنے لگتی ہے، لیکن اللہ سے امید کا رشتہ نہیں ٹوٹتا. اور ادھر ماں کی بے چینیاں ہیں اور بیٹا ایک پتھر کی اوٹ میں لیٹا ہوا ہے، اور حضرت حاجرہ 7 چکر کاٹ چکی ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ جو ظاہری اسباب ہے وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے، اور ماں کا دل دھڑک رہا ہے اور بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہے. تو اچانک دور سے مروہ پہ کھڑے ہو کر دیکھا کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے شدت پیاس کی اور بھوک کی، اور بھوک اور پیاس میں بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے دیتے ہیں. ماں بے چین ہو گئی، شاید اور بھی چکر کاٹتی، لیکن ماں پھر مروہ سے سیدھا جو ہے وہ وہاں آئی جس پتھر کی اوٹ میں، جس حجر کے سائے میں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا تھا. ماں جب قریب آئی تو منظر بدلا ہوا ہے کہ جس کو پیاس میں بلکتا ہوا چھوڑ کے گئی ہیں، اس اسماعیل، اس معصوم اور ننھے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں، رب نے چشمہ جاری کر دیا ہے. اور پانی بہہ رہا ہے تو تیزی سے دوڑی اور منڈیر جو ہے وہ اس کے گرد کر دی اور کہا زمزم. یہ عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی رک جا رک جا. فرمایا اللہ بھلا کرے حضرت حاجرہ کا، اگر وہ زمزم کہہ کے اس پانی کو نہ روکتی تو یہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا. اب یہ پانی کا انتظام اللہ جل شانہ نے کر دیا. جو عزتوں کا ظرف قرار پایا حضرت اسماعیل کے قدموں کی وجہ سے یہ پانی مبارک قرار پایا. جو زمزم ہے یہ تبرک کے طور پہ پیا جاتا ہے.